اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وحائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام عليكم الجبار المتكبر سبحان الله وما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني بشر. اللهم عجل فرجهم وأهل قدورهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب. صلوات صل على محمد مجلس کی ابتدا سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ ریکارڈ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ کہاں ریکارڈ ہو رہی. اصل اہمیت یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی چیز ریکارڈ ہو جائے، نامہ اعمال میں اگر کوئی چیز درج ہو جائے اور وہاں محفوظ رہے، در حقیقت وہی ہماری قبولیت. اور رہا دوسرا سوال کہ ہمارے سامعین کون ہیں، تو اگر حقیقتاً پوچھا جائے تو نہ ذکر کرنے کی ہماری بساط ہے، نہ سماعت کرنے کی بساط ہماری ہے. جو آفاقی ذکر ہے اس کے ذاکر بھی آفاقی ہوتے ہیں، اس کے سامعین بھی آفاقی ہوتے ہیں. لہذا فرش ادا پر آنے والے ائمہ علیہ السلام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ملائکہ ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں. وہ غیبی ہستیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر وہ ہستیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی اپنا وقت اور اپنا اعتماد ہمیں سونپ کر آتے ہیں. اپنا وقت سونپتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو، اپنا اعتماد سونپتے ہیں کہ راہ نجات ہے. اس لیے یہ ذکر ایک بڑا ہی جواب دہ ذکر ہے. اسے کون سن رہا ہے اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ کسے سنانا چاہ رہے ہیں. آپ جسے سنانا چاہ رہے ہیں اگر وہ سن لیں بس آپ نے ذکر کر لیا. کون سن رہا ہے؟ آپ کسے سنانا چاہ رہے ہیں. واہ، آپ کسے سنانا چاہ رہے ہیں، آپ کسے سنانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے انسان یہ کہتا ہے بے مقصد تو کوئی چیز نہیں کرتا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گی کہ اللہ نے عبث کوئی چیز نہیں پیدا کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے واسطے. جن ایام میں ہم
سفر کر رہے ہیں وہ ایام ماہ رمضان کے ایام، عبادت کی ایک بہترین مثال قائم کی. کہا تم سے چونکہ وقت کم ہے لہذا میں ترجمے ہی پہ زیادہ انحصار کروں. یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم، اے انسانوں ہم نے تم پر ماہ سیام کے روزوں کو فرض کیا اسی طرح جس سے تم سے قبل قوموں پر فرض کیے تھے روزے. لعلکم تتقون، صرف اس واسطے کہ تم تقوی اختیار کر سکو. تقوی جسے آپ پرہیزگاری کہتے ہیں، تقوی جسے آپ نجات کہتے ہیں. تقوی اس لیے ہے تاکہ نجات. یقین جانیے ہم اس دنیا میں آئے ہی اگر جانے کے واسطے ہیں تو اگر ہمارا آنا عبث نہیں تھا تو جانا عبث کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آئے عمل کے واسطے ہیں تو پھر عمل ایسا ہو جو نجات دلا دے، ورنہ کیا فائدہ یہ ریاضت کا، کیا فائدہ اس محنت کا، کیا فائدہ یہ عمل تو پھر ایک فضول خرچی ہو گئی جس سے کوئی حاصل نہ ہوا. حاصل کیا تھا؟ نجات. انسان کو مذہب کی ضرورت پھر کس لیے ہے؟ اسی نجات کے واسطے. مذہب کی ضرورت نجات کے واسطے. لہذا اللہ نے دین میں کئی چیزیں رکھی. مذہب یعنی راستہ، کئی چیزوں کا راستہ. تو وہ راستہ جو ہے وہ مننجیات کا راستہ ہے. مننجیات، آپ نے مذہب میں یہ الفاظ بہت سنے. دین میں شریعت ہے، دین میں عبادت ہے، دین میں علم ہے، دین میں اخلاق ہے، دین میں سنت ہے، دین میں واجب ہے، دین میں حرام ہے. یہ الفاظ آپ کے میرے ادا ہوئے ہوئے سنے ہوئے الفاظ. حلال ہے، حرام ہے، مستحبات ہیں اور مننجیات ہیں. محرمات بھی ہیں جو مکروہ ہیں، مکروہات جو مکروہ ہیں، اور محرمات یعنی جنہیں حرام کیا گیا ہے، اور مننجیات وہ جو نجات دلاتی ہیں، وہ چیزیں جو نجات دلاتی ہیں وہ ہے مننجیات. وہ چیزیں جو نجات کا راستہ ہے وہ مننجیات ہیں. لہٰذا نجات کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اسے زندگی کیسے گزارنا ہے. رومی ایک جملہ بہت خوبصورت حکایت میں کہتا ہے، اگر روزانہ ایک مٹھی مٹی اٹھا لی جائے زمین سے، ایک ایک مٹھی اگر اٹھائی جائے تو کبھی نہ کبھی تو وہ پانی تک پہنچے گا انسان. یعنی روزانہ اگر ایک، وہ تو حکایت ہے بیان جو کر رہا ہے، روز ایک ایک مٹھی اگر اٹھائی جائے تو کبھی نہ کبھی تو پانی تک پہنچے گا. اس کیفیت کا نام ہے ریاضت. ایک پریکٹس ہے، ایک انداز ہے زندگی کا، ایک طرز عمل ہے، ایک ریاضت ہے. یہ جو انداز ہے زندگی کا، ریاضت کیسی کی جائے اور کس سمت میں کی جائے وہ شریعت بتا ہے. شریعت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیسی ریاضت کا طریقہ. اللہ کو اگر پکارو تو کیسے پکارو، اگر روزے رکھو تو کیسے رکھو، اگر زکوٰۃ دو تو کیسے دو، اگر حج پہ جاؤ تو کس انداز سے جاؤ. یعنی کیا کروں کیا نہ کروں اس کا نام شریعت ہے. کیا کروں کیا نہ کروں اس کا نام شریعت ہے. شریعت کی منزل اس وقت آتی ہے جب کسی پر اسلام، دین، مذہب، شرع، واجب ایک بلوغ پر ہوا کرتی ہے. ایک بڑی سادی سی گفتگو ہے، لیکن شریعت کی منزل سے پہلے اللہ کے رسول نے ایک بہت خوبصورت انداز زندگی دکھایا، اور وہ زندگی کا نام تھا مکارم الاخلاق. یہ جن ایام میں ہم سفر کر رہے ہیں، جو شب و روز آج کل کے ہیں، یہ وہی دعا کی تو روز ہے. دعائے مکارم الاخلاق نے، فرزند رسول نے کیا دیا ہے امت رسول کو؟ کیا دیا ہے امت رسول کو؟ 40 برس تک رسول جو دیتے رہے وہی فرزند رسول نے آج کی شب آپ کو نظر کیا ہے. اور اس کے ابتدائی جملے ہی یہی ہے کہ پاک پروردگار میں آ رہا ہوں تیری جانب مغفرت کی طرف، میں تیری جانب معافی کی تلاش میں اور معافی کی طلب میں آ رہا ہوں، اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں.
مغفرت، معافی، معرفت، بخشش، یہ الفاظ اگر ملتے ہیں، اگر یہ آپ کی نجات ہے تو وہ کیسے ملتی ہے، وہ امام مکارم الاخلاق نے سکھایا۔ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ نمازیں کیسی نمازیں ہیں، نمازیں پھر کیسی نمازیں ہیں جن میں لوگوں کی دل شکنی شامل ہے، وہ عبادت کیسی عبادت ہے جس میں حقوق العباد غصب کر لیے گئے۔ لہذا مکارم الاخلاق کا ذکر تو پہلے ہی ہونا ہے کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ 40 برس تک مکارم الاخلاق تھے، اس کے بعد اعلان نبوت تھا، اور یہی وصی رسول کی سنت ہے کہ 23 برس تک مکارم الاخلاق دکھائے اس کے بعد اس کو ولایت سونپی۔ جس طرح 40ویں برس نبوت کا اعلان کیا، 23ویں برس علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر۔ چند جملے سنتے ہوئے جائیے، فرزند علی کے چند جملے، مکارم الاخلاق سے چند جملے، تدبر کیجئے، تعقل کیجئے اور اپنی زندگی میں اسے اپنائیے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں پروردگار پہلے تو میری نیت کو خالص کر، جس نیت سے میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ بھی یاد آ گیا تو کہتی چلو، ہجرت کے وقت جب لوگ آئے تھے رسول نے کہا تھا جو جس نیت سے آیا ہے اس نیت کا پائے گا، مال کے لیے آئے ہو وہ پاؤ گے، سیکیورٹی کے لیے آئے ہو کہ تحفظ مل جائے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا جان مال عزت محفوظ، وہ ملے گا۔ میری محبت میں آئے ہو تو میں ملوں گا، اللہ کی محبت میں آئے ہو اللہ ملے گا، ہدایت کی محبت میں آئے ہو ہدایت ملے گی، نجات کی محبت میں آئے ہو نجات ملے گی۔ یہی جملے میں ہر مجلس میں کہتی ہوں، جس مقصد سے مجلس برپا کی جاتی ہے اس کا حاصل وہی ہوتا ہے، جس نیت سے ذکر ہوتا ہے اسی نیت کی تاثیر ملتی ہے، جس نیت سے آپ اللہ کے حضور جاتے ہیں اسی نیت سے آپ اللہ کے پاس سے اپنا دامن بھر کے نکلتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں وہی پاتے ہیں نا، آپ ہی کے جملے ہیں نا، جو مانگتے ہیں یا رب تو وہ دیتا ہے، رزق مانگتے ہیں تو رزق دیتا ہے، دنیا مانگتے ہیں تو دنیا دیتا ہے، آخرت مانگتے ہیں تو آخرت دیتا ہے، محبت مانگتے ہیں تو اہل بیت کی محبت بھی دیتا ہے، لیکن اطاعت مانگتے ہیں تو وہ اہل بیت کا مطیع بنا دیتا ہے۔ اپنا اپنا معیار ہے مانگنے کا بھی، اپنا اپنا معیار ہے۔ آپ محب بننا چاہتے ہیں وہ ایک معیار ہے، آپ مطیع بننا چاہتے ہیں وہ الگ معیار ہے، آپ عابد بننا چاہتے ہیں وہ ایک معیار ہے، آپ عارف بننا چاہتے ہیں وہ ایک معیار ہے، ہاں تو اپنا اپنا معیار ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے مولا پروردگار میری نیت کو پہلے خالص کر، بنیادیں تو مضبوط کرنے دی، نیت کو خالص کر، پھر میں چند جملے، پروردگار مجھے ان چیزوں میں مشغول کر دے جن کا تو سوال کرے گا، جن فضولیات میں ہم مبتلا ہیں ان کے سوال بھی بہت عجیب انداز سے ہونے والے ہیں۔ کس چیز کا سوال ہے؟ جو نعمت ہم نے تمہیں عطا کی تھی، جو نعمت اکبر، سورہ تکاثر پڑھ لیجئے، اس کا تم نے کیا کیا؟ پھر کہا مولا پروردگار دوسروں پر نظر رکھنے میں صرف نہ ہو جائے یہ زندگی، ایسی آزمائش میں نہ ڈال۔ آپ مجھ سے بہتر اس کی تشریح کرتے چلے جائیے، میں تو صرف بیان کروں۔ کہا پروردگار مجھے عزت تو ضرور دے مگر مجھے غرور میں نہ مبتلا کر دینا۔ فائدہ کیا ایسی عزت کا؟ کہ عزت تو وہ ہے کہ جہاں دل جھکا کرے، مغرور کے آگے کسی کا دل نہیں جھکتا، مغرور کے آگے صرف عہدہ جھکاتا ہے، عہدہ جھکاتا ہے، قلب نہیں جھکتا ہے۔ لہذا کہا پروردگار عزت تو دے مجھے مالک مگر مجھے مغرور نہ کرنا۔ پروردگار میری عبادت تو ہو خوبصورت ترین مگر مجھے خود پسند نہ بنا دے۔
परवरदिगार ऐसा हो कि मैं फैज तो करता रहूं बंदगाने खुदा पर, मगर कभी उन पर एहसान न जताने पाऊं। परवरदिगार अखलाक तो मेरा बेहतरीन और बाला कर, मगर मैं कभी फख्र और मुबाहात में मुब्तला ना हो जाऊं। ये क्यों फरमा रहे हैं इमाम? क्योंकि रियासत तो है मगर अकारत है। अकारत तो समझते हैं ना कि लफ्ज़ जाया जा रही है, कर तो रहे हैं आप, जाहिरी शक्ल तो है आपकी, वो इनकार नहीं कर सकता कि आपने ये किया नहीं, आपने किया मगर नियत चूंकि खालिस नहीं थी। लिहाजा इमाम फरमा रहे परवरदिगार फैज तो करूं, दोनों हाथों से लुटाऊं मखलूक खुदा पर, मगर फख्र मुबाहात के लिए, खुद पसंदी के लिए, तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? आप परवरदिगार लोगों में मुझे बुलंद उस वक्त तक न करना जब तक मुझे अपनी निगाह में पस्त न कर। बस खत्म। यहाँ आकर सूरा तो नहीं है, दुआ है मकारमुल अखलाक, लेकिन बखुदा अगर वजन इसका किसी सूरे से कम हो तो कहना दुआ है। शरीयत ये कहती है कि ये दुआ है, मगर तरीक़त ये कहती है कि ये हम वजन सूरा है। अब आइए एक और लफ्ज निजात की तरफ। ये तो शरीयत थी, शरीयत है कि क्या करूं कैसे करूं बता दिया आपको। लिहाजा अब किस तरह की जाए इस चीज को अल्लाह की तरफ रुख मोड़ दिया इमाम ने। कहा हसद को, मेरे लोगों की तरफ से जो हसद है उसे मवद्दत में बदल दे, महरूमियत को रहम में बदल दे, बदगुमानी को एतबार में बदल दे, और जिसकी गीबत, जो मेरी गीबत करता है, मुझे इतना करम कर कि उसे मैं बेहतरीन खैर से अता करूं। जब इस तरह के मकारमुल अखलाक अल्लाह के रसूल लेकर आए, फर्जंद रसूल जो बयान कर रहे हैं वो रसूल ही की सुन्नत बयान कर रहे हैं, मकारमुल अखलाक लेकर आए, मुकम्मल किए 40 बरस नबूवत का ऐलान। हम पल्ला, हम साया रखा अली को, दिखा दिया जमाने के आगे कि ऐसा होता है मेरा वसी। 23 बरस तक जब लोगों ने तस्दीक किया कि हाँ अली में और रसूल में उसी तरह तशबीह है जो अली खुद दे रहे हैं कि जैसा ऊँटनी चलती है और उसका बच्चा पीछे पीछे चलता है। अली ने खुद कहा ना अपने बारे में, मैंने रसूल के पीछे इस तरह पैरवी की है जैसा ऊँटनी चलती हो और उसका बच्चा पीछे पीछे जाता है। किसी में इतनी मजाल ना हुई ये कहे कि माशल्लाह ये गुलू है। आज कैसे कोई कह सकता है इस बात को गुलू? गुलू समझते ना, एग्जैजरेशन। ये तो शिया लोग तो बहुत तारीफ करते हैं मौला। दुश्मनाने अहले बैत भी मौजूद थे उस दौर में, दुश्मनाने रसूल भी मौजूद थे, दुश्मनाने इस्लाम भी मौजूद थे, खुद पसंद भी लोग मौजूद थे, बुत परस्त भी मौजूद थे, और ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनको अल्लाह और रसूल से कोई दिलचस्पी ना थी, ना दुश्मनी थी, ना मोहब्बत थी। हर किस्म का मजमा था वहां, मगर किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है बात। किसी ने नहीं कहा। जब रसूल ने सामने खड़े होकर कहा कि क्या मैं तुम पर हक़ तसर्रुफ रखता हूं, कहा हाँ, तो कहा फिर मैं अली को तुम्हारा मौला बनाता। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि ये कह सके कि या रसूल अल्लाह आप में और अली में हिम्मत नहीं थी। बादशाहों को भी वो शाह नजर आता है, तुम उसे देखोगे अल्लाह नजर आता है। किसी में ये मजाल न थी, क्योंकि अली ने ताली की थी रसूल की। क्या कहा था? मैं ऊँटनी का बच्चा हूँ और ऊँटनी के पीछे पीछे चलता हूँ, जहां उसका पैर है मैं वहां अपना पैर रखता हूँ। इसे कहते हैं ताली, इस मश्क को कहते हैं ताली। सिखाया जाता है ऊँटनी के बच्चे को बचपन से चलना, क्योंकि ऊँट पे ही तो उनका इंहिसार है, उनकी मूवमेंट ऊँट पर ही तो है, सहरा का बादशाह है वो। अच्छा, ताली, ताली का लफ्ज उन्हीं के दरमियान में था, कोई बाहर से नहीं उतर के आया था वो लफ्ज।
ताली का लफ्ज इतना था कि अल्लाह ने कहा वह यतलू अलैहिम आयातिही, ऐ हबीब इनके आगे मेरी आयात की तिलावत करो। ताली से तिलावत निकला, कहीं बाहर से नहीं आया था ये लफ्ज। ये मश्क तो बचपने से हर एक देख रहा था, जानवर को तक पता था ताली, तो इंसान को क्या ना मालूम होता। ऐसे कहते हैं तिलावत करना। तिलावत जानते हैं किसे कहते हैं? कुरान का पढ़ना तिलावत का जाहिर है, कुरान पर अमल करना तिलावत का बातिन है। तिलावत दोनों है, तिलावत दोनों ही है। कर पढ़ना जाहिर है जुबान से, करना पूरे जिस्म से, पूरी रूह से, पूरी जान से, पूरी तवज्जो से, पूरी अक्ल से, वो भी तिलावत। यतलू अलैहिम आयातिही, आयत को तिलावत की। सिर्फ करना और सिर्फ पढ़ना काफी नहीं था, वयुज़क्कीहिम, और नफ्स का तज़किया करते रहो। कहते हैं रब रब करते बैठे मुल्ला पंडित सारे, बुल्ले शाह, रब रब करते बैठे मुल्ला पंडित सारे, बुलिया रब उन्हों मिलिया सी जिन्हें अपने नफ्स नु मारे। जब तक इंसान वो रियाजत ना करे, जिसका भी तस्करा आपके सामने इख्तिसार से किया गया, जब तक रियाजत नहीं होगी, जब तक अल्लाह की तरफ तड़प नहीं होगी, और जब तक लज्जत दरके लज्जत ना होगा, अहमियत कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी कि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही, क्या अल्लाह और उसके रसूल से कि दुनिया बहुत प्यारी हो गई, और रज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, आप राज़ी हो गए इस दुनिया। कि अब तक रियाजत ही से तो आप पहचाने जाएंगे कि आपकी अल्लाह की तरफ लौ कितनी है, तड़प और ललक कितनी है। तो वयुज़क्कीहिम, जब कर दिया तज़किया ना, अब आइए तीसरा आयत का हिस्सा भी बयान कर दूं। अब युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, अब तालीम दो तुम किताब और हिकमत की। लिहाजा ये जिम्मेदारी अली को रसूल ने सौंपी है, अली को ये जिम्मेदारी रसूल ने सौंपी, विलायत की जिम्मेदारी। जैसे अल्लाह ने रसूल को रिसालत की जिम्मेदारी सौंप कर कहा था तुम तालीम भी दोगे, नफ्स का तस्किया भी करोगे, और पढ़कर भी सुनाओगे, करके भी सुनाओगे। तीनों कैफियतें बयान। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। अब विलायत सौंप कर अली को रसूल ने ये तीनों जिम्मेदारियां सौंपी। या अली, अब आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। अब एक जुमला आपके आगे नजर करूं, अली जिम्मेदार क्यों ना हो? आपने अली की कभी विलादत पर गौर किया? अय्याम बैज में हुई, रजब की 12, 13, 14, 15, ये बहुत मुजर्रब दिन माने जाते हैं। अय्याम बैज, अल्लाह का घर काबा, और अली की शहादत जिस रातों में हुई वो रातें शबे कद्र की रातें, और कहाँ हुई? मस्जिद, अल्लाह का घर। काबा एक ऐसी जगह है कि जहां मुसाफिर आते हैं तो उनकी नमाज खसर नहीं होती, और मस्जिद कूफा एक ऐसी जगह है जहां मुसाफिर आते हैं तो उनकी नमाज खसर नहीं होती। अब मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं इस पर कुछ अर्ज कर सकूं कि ये तासीर अली इब्न अबी तालिब है या जगह की तासीर है, मैं नहीं जानती। मैं इतना जानू, हक माल अली वाली और माल हक। अब अली की तासीर हो या जगह की तासीर हो, बात मेरे लिए एक ही है बस। जहां अली है वहीं हक मिलता है, जहां हक मिलता है वहीं अली मौजूद रहता है। लिहाजा अली जिम्मेदार क्यों कर ना हो? अली कौन है? कुरान कहता है, कुरान तो बहुत कहता है, मगर सुनता जो अंदाज से जिसने जो सुना उसे वो मिला। किसी को लगा कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाए वत्तारिक, आसमानों में एक तारा है। कुरान ने कहा तुम क्या जानो वो तारा क्या है? वमा अदराका मा तारिक वन्नज्मु साक़िब,
یہ ایک ستارہ ہے جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے. بالکل صحیح, کوئی اس میں شک نہیں. لیکن جس نے باطن کی نگاہ سے دیکھا اور قلب کے کانوں سے سنا, اس کو لگا کہ یہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو یہ نجم الثاقب ذات علی ابن ابی طالب ہے, یہ علی کی ذات. رات کی تاریکی میں یہ ستارہ آتا ہے, طارق آتا ہے اور دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے. طریق یہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ میں اس بات کو طول دوں, بس اتنا کہوں آپ تفسیر پڑھ کر دیکھیے. طریقت سے نکلا ہے یہ سب, طریقت بھی اسی انداز سے نکلا. طریقت یعنی وہ راستہ جس سے روحانیت کو بڑھایا جاتا ہے, وہ روحانی راستہ جس سے اللہ کی طرف پہنچا جاتا ہے. ایک ظاہری راستہ ہے, ایک باطنی راستہ ہے, روح کا سفر ہے, سیر و سلوک ہے یہ طریقہ. وہ آتا ہے اور آپ کے قلب پر دستک دیتا ہے. لاکھ دستک کوئی دے, میں ایک جملہ عرض کروں, دروازے تو ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں. دروازے تو آپ آمادہ ہوں تو وہ تو ذمہ دار ہے آپ کی ہدایت کا. آپ آمادہ نہیں ہے لہذا آپ ولا ظالین میں ہو گئے, آپ ولا ظالین میں ہو گئے. صلی اللہ محمد وآل محمد. ولا ظالین میں ہو گئے, ورنہ وہ تو ذمہ دار ہے, اس کو رسول نے ذمہ دار بنایا ہے. یا علی نہ صرف لوگوں کی بھوک کے ذمہ دار ہو, رسول نے علی کو 3 چیزیں سونپی. دیکھیے بہت لطیف نکتہ ہے, رسول نے علی کو امانتیں سونپی تھی, جسے ساری دنیا نے سنا, چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے. ہجرت کی رات رسول خدا نے علی کو امانتیں سونپی تھی اور کہا تھا یہ لوٹو منی کہے تو اس حساب سے تو ہم سب ولایت عزت ولایت ہے. اس منزل پر اللہ نے ہمیں فائز کیا اور ہم نے کیا قدر کی مولات کی, کیا قدر کی مولات کی. مصیبت میں تو مولا اہل سنت بھی آپ کو پکارتے ہیں, ہندو بھی آپ کو پکارتے ہیں, سکھ بھی آپ کو پکارتے ہیں. یقین جانیے آپ نے کتنے غیر مذہب لوگوں افراد کو دیکھا ہوگا اور بڑی عقیدت سے علم کے آگے, چولہے کے آگے منت بڑھاتے ہوئے, مصیبت کے وقت پکارتے ہوئے ہمارے لیے مناجات مقبول کرا لیجیے. اور آپ نے کئی مرتبہ یہ بھی سنا ہوگا کہ خلافت کے دربار میں جب کوئی مسئلہ آ جائے جس میں پیچیدگی ہو اور جس میں متزلزل ہوتا ہوا نظر آئے ایمان, تو فوراً بلایا گیا, یا علی آئیے اور مسئلے کو سلجھائیے. یعنی دعا پر بھی علی کی اعتبار ہے غیر مسلمانوں کو, اور علم پر بھی علی کے اعتبار ہے. نہ علی کی دعا پر کسی نے شک کیا کہ قبول نہیں ہوگی, علی کے وسیلے سے دعا کی گئی, علی کے علم کا سہارا لیا گیا اپنی نجات کے واسطے. تو پھر رسول یہ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار کرو ہر منزل کے اوپر, ہر منزل کے اوپر. اب کیا ہے منزل رہ گئی کا, یہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر بھی اعتبار کرو. یہ جو فیصلہ کہے, یہ جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں, مولا جو ہدایت دے رہے ہیں اس ہدایت پر اعتبار. لیکن اعتبار کرنے والوں کا ظرف کیا تھا آپ جانتے ہیں, ضعف الطالب والمطلوب. بڑے کمزور تھے جو اعتبار علی نہیں رکھتے تھے, بہت کمزور ہیں. یہ خود بھی کمزور ہیں اور جنہیں انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے وہ بھی بڑے کمزور ہیں. اصل میں یہ آیت تو بت پرستوں کے لیے تھی, دراصل یہ آیت بت پرستوں کے لیے آئی تھی. اور وہ ہوتا یوں تھا کہ کعبے کے اندر جو کھجور اور شہد کے بنے ہوئے بڑے لذیذ بت رکھے ہوتے تھے, وہ جاتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے. جب انہیں بھوک لگتی تھی تو وہ اسی کو توڑ کے کھا بھی لیا کرتے تھے, اور جب انہیں اپنی یہ حماقت یاد آتی تھی تو پھر وہ بعد میں ہنسا بھی کرتے تھے. ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے. اور علی کیسے ہیں, علی امیر عرب انا مست بت شکن,
جس کی ہر ایک ادا میں خدائی کا بانگ بجتا. علی تو بت شکن ہے. تم علی کو دیکھو، علی کرار ہے اور غیر فرار ہے، اور تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو اپنے عقیدے میں اور اپنے ارادے میں کہ تم تو میدان چھوڑ کے چلے جاتے. علی کا اور کسی کا کیا مقابلہ؟ کوئی ہو نہیں سکتا. کسی کا تقابل کرنے کے لیے برابری کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مولا کائنات کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. لہذا علی وہ نگہبان ہے، وہ نگہبان ہے جو انسان سے یہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خَلَقَ. وہی سورہ طارق آیت. کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ کس چیز سے بنے ہو؟ کس چیز سے بنے ہو؟ تم مٹی سے بنے ہو، تم تراب سے بنے ہو، اور میں بھو تراب ہوں. مجھ سے جدا ہونا تمہاری خو میں نہیں ہے، تمہارے خمیر میں نہیں ہے مجھ سے جدائی. لیکن کبھی کبھی انسان اپنے مفاد کے لیے خود کو اپنے اللہ سے جدا کر لیتا ہے، جو کہ کیا گیا تاریخ میں. کئیوں نے کیا، کئیوں نے خود کے لیے سازگار بنانے اسلام کو مذہب شریعت میں بہت چینجز کیے. تفصیل میں نہیں جا سکتی میں، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کئی چیزیں جو رسول کی سنت تھی انہیں ختم کرا دیا، کئی چیزیں جو اسلام میں نہیں تھی انہیں پھر ایڈ کر دیا، اپنی روش چلنے لگے. لیکن علی وہ نگہبان ہے، علی وہ نگہبان ہے. سورہ طارق کے یہ 4 پہلو ہیں کہ وہ دروازے کو دستک دیتا ہے، وہ نگہبان ہے، اور وہ تمہاری یاد دلاتا ہے تمہاری سرشت کس چیز سے بنی ہے. تو وہ علی ایسا نگہبان ہے کہ جس نے تحفظ شریعت کے واسطے اللہ کی اس رسی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بعد از رسول تھام لیا، جسے رسول کہہ کر گئے تھے عروۃ الوثقی ہے، رسی کے 2 بل ہیں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے، جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے. علی نے اپنے ہاتھوں سے اس رسی کو تھام لیا. اب ایک بات آپ سے کہنا ہے اور بہت جلدی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اللہ نے کہا میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مشہور و معروف آیت. آپ کے آگے رسی کو دراز کیا گیا ہے، رسی کو بڑھایا گیا ہے کہ آپ اسے پکڑ لیں. جکڑ لے نہیں کہا اللہ نے کہ بھئی انہیں باندھ دو رسی سے، نہیں. اس کا مطلب یہ صیغہ اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی سعادت ہے تو آپ پکڑتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ رسی اللہ کی ہے تو کیا ہوا، ہاتھ تو ہمارا ہے. کراریت بھی وقت جدل ساتھ چاہیے، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تو تلوار تو ہر ایک کے ہاتھ میں تھی، مگر علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ جب رسول کا حکم تھا تو اسلام کی دفاع کے لیے چلی. وہ علی کی شجاعت کا ایک پہلو تھا. اب رسول کی جو دی ہوئی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے، تو وہی تلوار اسی ہاتھ سے چلی اور نیام میں چلی گئی. اب علی کے ہاتھ وہی ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، رسی ہے، حبل اللہ ہے. علی 40 برس تک حبل اللہ کو پکڑا ہوا ہے، اسی لیے جنگ نہیں کرتا. علی خاموش نہیں ہے، علی آج بھی بول رہے ہیں، مگر علی کی خاموشی میں جو گونج ہے. مولا ایک مرتبہ آ رہے تھے، کمیل نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں مولا؟ کہاں شہر کے باہر گیا تھا، دل بوجھل تھا تو سوچا کنویں میں جا کر کچھ کہہ دوں. کہا میں صدقے میرے مولا. کہا ہاں کمیل، اس حکمت کے اٹھانے والے اب نہیں نظر آتے مجھے کہیں. علی منبر سلونی کا وارث مالک ہے، لیکن اس کی حکمت کو اٹھانے والے کوئی نہیں مل رہے ہیں اس وقت. تو علی نے کہا چلو کنویں میں جا کر کچھ کہہ کر آتے ہیں.
علی خاموش نہیں ہے، علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کیونکہ وہ شجاعت جلالی شجاعت تھی، جسمی شجاعت تھی. یہ شجاعت علی کی عارفانہ عاقلانہ شجاعت ہے کہ خاموش رہ کر علی حبل اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں، ورنہ زمانہ بھول جاتا قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، سنت کیا ہے، عطرت کیا ہے. ضعف الطالب والمطلوب. ایسے مت بنو کہ خود بھی ضعیف ہو جاؤ اور جسے پکار رہے ہو وہ بھی ضعیف ہو. انہیں ایسے پکارنا سکھاؤ اے رسول. سنت بنا دو علی کو پکارنے کو، سنت بنا دو علی کے پکارنے کو. پہلے تم پکارو، ناد علی مظہر العجائب کہہ کر پہلے تم پکارو، پھر کہو کہ یہ میری سنت ہے، اسے تم بھی اپناؤ. اپنی مصیبتوں میں عجائب کے مظہر کو پکارو. ہر رنج و غم میں اسے اپنا مونس و یاور پاؤ. اسے میرے ادراک نے ایک بات کہی ہے، جس دل میں خدا رہتا ہے اس دل میں علی ہے. اللہ نے ایک چیز برداشت نہیں کی اور وہ ہے شرک. میں سب معاف کر سکتا ہوں، شریعت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی میں معاف کر سکتا ہوں، طریقت میں کمی بیشی رہ گئی میں معاف کر سکتا ہوں، عبادت میں کمی بیشی رہ گئی میں معاف کر سکتا ہوں. میں جانوں میرا بندہ جانے. ہاں اتنا ضرور کہا، لوگوں کے حقوق مت لانا اپنے کاندھوں پر، پھر وہ جانے اور تم جانے. ہاں میں سب معاف کر سکتا ہوں. ہاں میں شرک معاف نہیں کروں، میں شرک معاف نہیں کروں. اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کیا. شرک نہیں معاف کرے گا وہ، لیکن وسیلے کو اس نے پسند کیا. کہا ہے محمد ہم نے تمہارے وسیلے سے قرآن نازل کیا ہے، تم بھی وسیلے سے دعاؤں کو مستجاب کرنے کی طاقت رکھتے ہو. یہ وسیلہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. میں امت مسلمہ کے ان ذہنوں کو یہ بات کیسے سمجھا سکتی ہوں کہ یہ وسیلہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. علی توحید کا وہ پرتو ہے، علی توحید کا وہ پیغمبر ہے، علی توحید کا وہ امام ہے، توحید کا امام ہے علی، کہ جس کے وجود میں اس حد تک توحید سرایت کر گئی کہ کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ مولا اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں جب دیکھوں نہیں تو میں عبادت کیسے کروں؟ میں نے تو دیکھا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے. کہ میں نے دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اللہ اچھا، یہ جملہ سمجھانے کے لیے تو کسی عارف کا معیار چاہیے، کسی عارف کا معیار چاہیے کہ اس جملے کی تشریح کرے. ہم ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، بس ہم ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں حاجات کے واسطے، وہ تاجروں کی عبادت ہے. آپ کی بہت سنی ہوئی حدیث ہے، اسی لیے آپ کو اسے ریلیٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تاجروں کی عبادت. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جہنم نہ ملے. یہ غلاموں کی بات. لوٹ کر آئیے ان قرآنی آیات کی طرف جس میں اللہ نے کہا میں نے تم پر قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے بہت زیادہ. ان آیات کو غور کیجئے، روزے رکھوائے تاکہ تمہیں نجات. ان آیات پر غور کیجئے، نماز پڑھوائی، صلاۃ جا کے تمہارا درجات بلند ہو، تمہیں فحشاء منکر سے بچاؤ. ان آیات پر غور کیجئے جس میں کہا تم دیتے ہو تو اللہ تمہیں اپنی جانب سے الغارہ مال دیتا ہے. ينفقون، تم کرتے ہو انفاق تو ہم بھی اس سے خوش ہوتے. تم دیتے ہو ہم نعمتوں میں کثرت کر. ایسی بے شمار آیات قرآن مجید کی جس میں اللہ نے انسان کو یہ یقین دلایا ہے کہ تمہاری کوئی رتی برابر بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی. میں اس کا
इजाफा कई गुना इजाफा करके लौटाऊंगा इस दुनिया में भी हसना के तौर पर, उस दुनिया में तो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये सारी आयत हैं जिनको आपने बखूबी जाना है। लेकिन मौला फरमाते हैं दुनिया की चीजों के लिए अगर पढ़ते हो तो ताजिर हो, इबादत करते हो, आखिरत की चीजों के लिए करते हो तो भी गुलाम हो। अच्छा, इसमें बुराई क्या है? इमाम खुमैनी के कुछ जुमले हैं जिसका मैं सिर्फ आपको मफहूम बयान करूंगी और ज्यादा कुछ तफसील में नहीं जाना, बस मफहूम बयान करूंगी। खुमैनी साहब के जुमले यूं कहते हैं, अल्लाह चूंकि शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह को बराबरी पसंद नहीं है, लिहाजा ये गुस्ताखी है अल्लाह की बारगाह में कि इबादत जैसी अरफा और आला शय अल्लाह की नजर पेश करके मामूली हकीर और हीच दुनिया उसके बदले में ले। यानी ये तौहीन इबादत है, ये तौहीन ज़ाते किबरियाई है। यानी इस हद तक गिर गया है हमारा मयार कि हम इबादत जैसी नायाब बेश कीमत जिसका कोई हम पल्ला नहीं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, खुम्स, ऐसी कई इबादत, नेकी, वालिदैन के साथ उसने सुजूद, लोगों को अपनी बारगाह से फैज पहुंचाना, जबकि ये बारगाह आपकी भी नहीं है। यानी इबादत के तो कितने पहलू हैं। यानी क्या आरफा चीज, आला चीज, इबादत के एवज एक अदना हकीर मामूली जिसकी कोई वक़्त नहीं वो मांगना, ये तौहीन किबरियाई है, ये तौहीन इबादत है। इसीलिए मौला ने कहा ये ताजिर है। फिर कहा मौला ने गुलाम, मगर मौला क्यों गुलाम क्यों? हम तो हैं गुलाम, हम तो इबादत के बाद दुनिया में कुछ नहीं मांग रहे। परवरदिगार हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, बस हमें आखिरत में दे दे मालिक। हम दुआ गो है कि हमें जन्नत दे दे, वो तो मालिक दुनियावी चीज नहीं है ना। मालिक हम नार से पनाह मांग रहे, मालिक ये तो दुनियावी चीज नहीं है ना, हम ये तो इबादत के बस मांग सकते हैं। तो मौला फरमाते हैं ये भी गुलामों जैसा अंदाज है। और खुमैनी साहब जिस अंदाज से बयान करते हैं वो कहते हैं ये उससे तो बेहतर है, चलो जो स्पिरिचुअल चीज देकर मटेरियल मांग रहा है, मगर ये उससे बेहतर है जो स्पिरिचुअल देकर स्पिरिचुअल ही मांग रहा है, मगर मांग तो ये भी रहा है, एवज तो ये भी मांग रहा है, एवज तो ये भी मांग रहा है। खालिस तो इसकी भी नीयत नहीं, बदला तो ये भी चाहता है, कैश तो ये भी चाह रहा है, अल्लाह से सौदा तो ये भी कर रहा है। तो फिर किस तरह मांगू? तो कहा लिवजिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकुरा। उस तरह मांग जिस तरह अली और औलाद अली ने मांगा था। अल्लाह की खातिर रोजेदार थे, नमाजी थे, फाखाज़दा थे, और ये कहते थे तेरी सूरत की खातिर करते हैं इबादत, ना तुझसे कुछ मांगते हैं, ना शुक्रिया मांगते हैं, ना कोई जज़ा मांगते हैं। बस एक ही जुमला मुझे अर्ज करना है, जो अल्लाह से नहीं मांगेगा वो बंदे से मांगेगा क्या? ये सिखाया है अली ने कि अल्लाह से भी ना मांगो एवज, इबादतों का बदला मत मांगो, इबादतों का सिला मत मांगो। कहो तेरी खुशनुदी के लिए करते हैं, उसकी रजा ही उसका बदला है, उसकी रजा ही उसका सिला है, उसकी रजा ही तुम्हारी फौजुल अज़ीम है, उसकी रजा ही तुम्हारी कामयाबी है। मांगते क्यों हो? क्या वो देता नहीं है? क्या एतबार नहीं है उसकी अता पर? बिन मांगे देने वाला है ना वो। तो मांग के क्यों खुद को छोटा करते हो? मांग के क्यों इबादतों का एवज लेते हो? लिवजिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकुरा। कहा मौला ने दावा किया, ना मैं जन्नत के शौक में इबादत करता हूँ, ना मैं जहन्नम के खौफ में इबादत करता हूँ, तुझे लायक है इबादत जान के इबादत करता हूँ, लायक है इबादत जान के इबादत करता हूँ। तो मेरी इबादतें फिर ऐसी तासीर दिखाती है कि फिर अली अली है, वरना तो फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून।
डर जाओ उन इबादतों से जिन्हें रियाकारी के लिए अगर किया हो तो वो वापस फेर दी जाएगी। जाहिर सी बात है, आप मेरे लिए कुछ भेजते हैं और मेरे पड़ोसी के घर दे देते हैं, फिर मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं आपकी ममनून भी हूं और आपकी एहसानमंद भी रहूं और आपको फिर लौटाऊंगी। जब मुझ तक पहुंची ही नहीं है तो फिर मैं कैसे लौटा? जाहिर सी बात, जाहिर सी बात। लिहाजा इबादतों का एवज एक और कैफियत है, आजिज़ी से दुआ मांगना एक और कैफियत। मौला ने ये तो नहीं कहा कि अल्लाह से दुआ ना मांगो, अल्लाह का हुक्म है दुआ मांगो मुझसे, दुआ मांगो। दुआ इबादतों, आप मेरी गुफ्तगू को अगर समझ पाए इस लतीफ नुक्ते के फर्क को, इबादतों का एवज ये बाटर सिस्टम ना करो। इबादतें पुरखुलूस इबादत करके कहो मालिक तेरे आगे नजर की है ये इबादतें, तू कबूल कर, तेरी रजा की खातिर की, बस तेरी बुजुर्गी की खातिर की है, इन्हें कबूल कर, बस। क्या अल्लाह इंसान की नीयत नहीं जानता? क्या अल्लाह इंसान की खसलत नहीं जानता कि इंसान किस हद तक कमजोर है, इंसान किस हद तक अल्लाह की तरफ झुकने वाला बनाया गया है उसका खमीर ऐसे। मगर फिर वल मतलूब, आप भी ज़ईफ हैं, आपके जो खुदा है वो तो आपसे ज़ईफ, वो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। बस दो जुमले और अर्ज करना है इस बात पर। उनकी मिसाल हैदर से ना करना कभी। हैदर का घर वो है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है, रसूल ने कहा है ये घर अल्लाह को बहुत पसंद है। मैं तफसील में फिर नहीं जा सकती, ये वो चराग जहां जैतून का तेल, जहां नूर है, आप पढ़िएगा तफसील में किस किस्म से रसूल ने इस घर की शान बयान की। और जो ज़ईफ हैं वो इस दुनिया में दोनों हाथों से अपने घर बना रहे हैं। इनके घर की मिसाल मकड़ी के जाले की, मसलिल लज़ीना, इनकी मिसाल कमसलिल अनकबूत, कमजोर तरीन घर। इसलिए जिक्र किया क्योंकि आज शब कदर इन सूरों की तिलावत होती है, बस इसलिए जिक्र किया कि ये वो सूरे हैं जो इंसान को दुनिया की जिंदगी से हटाते हैं और आखिरत की जिंदगी और निजात की तरफ ले जाते हैं। मैंने तो सिर्फ तस्करा किया है, इंशाअल्लाह आप खुद इस पर तदब्बुर कीजिएगा। मुझे तो इतना कहना है जिसको रूमी कहता है, खूबी इसमें है कि रब कहता है मैंने ये दुनिया तेरे लिए बनाई, और अब्द कहता है मैंने ये दुनिया तेरे लिए छोड़ दी। बस खूबी इसी में है कि मालिक कहता है मैंने ये दुनिया तेरे लिए बनाई, और बंदा कहता है कि मैंने ये दुनिया तेरे लिए छोड़ दी। मैंने इस दुनिया को 3 तलाक़ें दी हैं, सुना है ना? अब नजरों में ना फल फूल ना सोने की डली है, एक दिल है मेरे पास और उस दिल में अली है। बस मौला मुझे ऐसी दुनिया दे, ऐसा खल्क दे, ऐसी राहत दे, तो फिर वैसी निजात होगी जैसे अली ने वादा किया। अली को मैंने हर मंजिल पर रख कर देखा और आला पाया। शरीयत की मंजिल पर अली की इबादत देखो तो रसूल ने क़िबला बदला, अली हालत रुकू में है, अली ने क़िबला बदल दिया। शरीयत की मंजिल पर पैरवी देखो, तरीक़त की मंजिल पर अली की इबादत देखो कि पैर में तीर पैवस्त है, अली को दर्द की शिद्दत है, इंसानी पहलू दिखा रहे हैं, अली करा रहे हैं तकलीफ से, मुसल्ला नमाज पे जाते हैं तो अली की रूह एक और उफ़क़ पर है, अली की रूह एक और उफ़क़ पर है, और अली के जिस्म को एहसास दर्द नहीं होता। ये अली की तरीक़त है,
یہ علی کا طریقہ ہے اللہ کی طرف جانے کا. اور فطرت کی منزل پر اگر علی کو دیکھو تو علی کی تیسری نماز دیکھو, جب سائل آتا ہے اور مسجد میں پکار کرتا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, اور علی نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا. یہ علی فطرت کی منزل پر ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت پہ بنا ہے نا انسان, تو اللہ کو پکارتے پکارتے اتنا قریب ہو گیا ہے علی اللہ سے کہ پھر اذن اللہ بن گیا کہ سنائی دی فطرت, عین اللہ بن گیا اور ید اللہ بن گیا کہ دے دی خیرات میں. اب ید اللہ فوق ایدیہم, اس کا ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ پر ہماری بیعت ہے. میری مجلس تمام ہو گئی. اس کے ہاتھ پر ہماری بیعت ہے, اس کے ہاتھ پر ہماری بیعت ہے. ہر مرد سے کہا آؤ اور بیعت کرو, ہر عورت سے کہا آؤ اور بیعت کرو. پانی میں ہاتھ ڈالا علی نے اور عورتوں نے دوسری جانب سے ہاتھ ڈالا. بیعت کی علی کے ہاتھوں پر, بیعت کی علی کے ہاتھوں پر. ذمہ دار ہو گیا علی ہماری نجات کا, ہماری دنیا کا, ہماری آخرت کا, ہمارے سفر کا. ہماری دنیا, اولاد, رزق, ہر چیز کا ضامن وہ ہے. جب پتا چلا کہ علی دنیا سے جانے والا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پانی دودھ کے کوزے لے کر قطار بنا کر کھڑے ہو گئے. اگر یہ باپ بھی چلا گیا تو اب کسے باپ کہیں گے؟ اب تو یتیم ہو جائیں گے, ہم تو یتیم ہو جائیں گے, ہم تو یتیم ہو جائیں گے. دنیا میں ایسے جیو کہ جب تک جیتے رہو لوگ تم سے فیض پائیں, اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں. ورنہ اگر کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو کوئی کسی کو کہاں یاد کرے, کیوں یاد کرے؟ نہ اس کا رہنا ہمارے لیے کوئی کارآمد تھا, اس کے مرنے سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر وہ 3 دن سے بیمار پڑا ہو تو میں 3 دن سے بھوکا ہوں, یہ فرق پڑا ہے اس کے بیمار پڑنے سے میری زندگی پر. 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے کیونکہ جو رات کو روٹیاں لے کر آتا تھا وہ تو بیمار پڑا, جو رات کو روٹیاں لاتا تھا وہ تو بیمار پڑا ہے. لہذا ایک شخص دیکھا, صحرا میں ایک شخص کو سنا, امام حسن نے سنا, رو رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, بھوکا ہے, نقاہت سے تڑپ رہا ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں فقیر ہوں. ہر روز ایک شخص آتا تھا, مجھ سے درد بھری باتیں کرتا تھا اور مجھے غذا فراہم کر کے چلا جاتا تھا. وہ 3 روز ہو گئے نہیں آیا. اور پلٹ کر کہا اے شخص اتنا بتا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ کہا میں نابینا ہوں, میں اس کا حلیہ نہیں جانتا, مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تمہارے جسم سے اس کے جسم کی خوشبو آتی ہے, تمہاری باتوں سے اس کی باتوں کی بو آتی ہے, تمہارے لہجے سے مذاق ظاہر ہوتا ہے. تو کہا وہ میرا باپ تھا, وہ علی تھا, وہ امیر المومنین تھا, وہ مسیح رسول تھا. آؤ میں تمہیں اس کی خبر پہ لے چلوں. ہاتھ پکڑ کے اسے لے کر گئے امام حسن. پہلا سوار نجف مولا آپ کا, مولا اپنی زیارت کا شرف دکھاؤ, مولا ایک بار پھر نجف بلاؤ, مولا اپنی بارگاہ میں مدعو کرو, مولا جس انداز سے میرے مولا شہید ہوئے ہیں. شہادت کا بیان نہیں پڑھنا, بس اتنا کہنا ہے کہ جب مولا لوٹ کر آئے ہیں, جب دفن کر کے آئے ہیں تو زینب و کلثوم کے گریے سنے, گھر سے باہر آواز آ رہی تھی. تو یا